ایک ایسی کہانی جس کی شروعات پرانے واقعات سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک عجیب و غریب جانور کی ہے جو دوسرے اسٹرینج اینیمل سے مختلف ہے۔ یہ اسٹرینج کریچر نیو یارک سٹی پہ کیسے حملہ کرتا ہے؟ کہانی کا آغاز جون 1968 میں ہوتا ہے جب نیوکلیئر کا واقعہ ہوتا ہے۔ پھر کہانی پریزنٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ اس دوران جاپنیز شپ پر عجیب مخلوق حملہ کرتی ہے۔ پوری شپ تباہ ہو جاتی ہے مگر صرف ایک آدمی زندہ بچتا ہے۔ جب یہ سروائیول ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے تم نے کیا دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے ایک بہت بڑا عجیب و غریب جانور دیکھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر نک اپنی کیچوؤں کی جانچ کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ جب آرمی والے فلائٹ سے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر نک کی نظر جہاز پر پڑتی ہے۔ جیسے ہی جہاز رکتا ہے ایک بڑا لشکر یعنی آرمی مین وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بھاگ کر ڈاکٹر نک کی طرف آتے ہیں۔ ایک شخص ڈاکٹر نک کے سامنے آ کر رکتا ہے۔ ڈاکٹر نک گھبراہٹ میں پوچھتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ آرمی افیسر کہنے لگتا ہے میں امریکن گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوں۔ ڈاکٹر نک آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ شپ کے تباہ ہونے کا سبب معلوم کرنا ہے۔ صرف ایک آدمی اس شپ کا بچا ہے جو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ وہ شخص ڈاکٹر نک کو لے کر اس جگہ سے لے جاتا ہے جہاں اس عجیب کریچر کے فٹ پرنٹس ہیں۔ جب ڈاکٹر نک اس فٹ پرنٹ کے اندر چلتے ہیں تو اسے پوچھتے ہیں تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اسی دوران ڈاکٹر نک کی نظر دو لوگوں پر پڑتی ہے جو میجرمنٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی ڈاکٹر نک شوق ہو جاتے ہیں۔ امریکن گورنمنٹ نے ڈاکٹر نک کو بلایا ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ فٹ پرنٹ کس چیز کے ہیں اور یہ عجیب مخلوق اب کہاں ہے۔ جانچ کے دوران ڈاکٹر نک کہتے ہیں یہ عجیب مخلوق صرف 200 کلومیٹر دور ہے امریکہ سے اور یہ نر ہے یعنی میل۔ یہ کریچرز لاکھوں سال پہلے مٹ چکے تھے۔ اگر یہ ملینز آف ایئرز پہلے مٹ چکے تھے تو اب یہ کہاں سے آئے؟ یہ ایک ڈائناسور جیسا جانور ہے لیکن کھویا ہوا ڈائناسور نہیں ہے بلکہ سمندر میں ایک نئی قسم کا جانور پیدا ہوا ہوگا اور نیوکلیئر ویپن کی وجہ سے اس کا جسم بہت بڑھ گیا ہوگا۔ نیو یارک سٹی کا سین۔ اب کہانی اور بھی زیادہ ایکسائٹنگ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نک بھی اس کیمپین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی دوران ڈاکٹر نک کی ملاقات اپنی پرانی محبوبہ سے ہوتی ہے۔ وہ ایک گریٹ جرنلسٹ بننا چاہتی تھی۔ لوسٹ میڈیا کی وجہ سے اس کے اس جنون نے ڈاکٹر نک کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جو ڈاکٹر نک کے لیے دکھ بڑی بات تھی۔ ڈاکٹر نک نے اپنی محبوبہ جرنلسٹ کو سیاہ کریچر کے بارے میں بتا دیا مگر جب اس جرنلسٹ نے یہ سیکرٹ ریویل کر دیا تو ڈاکٹر نک کو امریکن سرکار کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر نک اپنی محبوبہ سے ناراض ہو گیا۔ امریکن سرکار نے ڈاکٹر نک کو کیمپین سے نکال دیا جو اس کے لیے بہت دکھ کی بات تھی۔ جب ڈاکٹر نک واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے ٹیکسی ڈرائیور کڈنیپ کر لیتا ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک سیکرٹ ایجنٹ فلپ پروچ ہوتا ہے۔ فلپ پروچ کہتا ہے میں تم پر یقین کرتا ہوں، مجھے اس سمندری جانور کے دیے گئے انڈے ڈھونڈنے ہیں اور انہیں ختم کرنا ہے۔ ڈاکٹر نک اس بات سے راضی ہو جاتا ہے اور مشن پہ نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف جرنلسٹ جو ڈاکٹر نک سے محبت کرتی تھی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے مگر جب اس نے دیکھا ڈاکٹر نک مشن پہ جا رہے ہیں تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی اس مشن میں شامل ہو گئی۔ اسی دوران ڈاکٹر نک اور اس کی محبوبہ نے اس سمندری جانور کے 200 انڈے ڈھونڈ لیے تھے اور اصل میں انڈے بہت زیادہ تھے۔ ایک بلڈنگ کے پاس پورا کلسٹر بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نک اور اس کی محبوبہ نے انڈوں کو چھونے کی کوشش کی انڈے پھٹ گئے اور ان میں سے چھوٹے مونسٹر نکلنے لگے۔ ڈاکٹر نک اور مشن میں شامل صرف 4 لوگ مشکل سے زندہ بچے۔ وہ لوگ ایک بلڈنگ کے اندر چھپ گئے مگر یہ مونسٹر بھی پیچھا کر رہے تھے تاکہ انہیں کھا سکیں۔ فلپ پروچ نے ڈاکٹر نک سے کہا امریکن سرکار کی مین فورس کو انفارم کرو مگر ان کے پاس کال کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ حالات اور بھی خطرناک ہو گئے۔ مونسٹر نے انہیں گھیر لیا تھا مگر ڈاکٹر نک فلپ پروچ اور محبوبہ جرنلسٹ بھاگ کر ایک روم میں چھپ گئے جہاں لائیو انفارمیشن سیٹ اپ لگا ہوا تھا۔ وہاں ڈاکٹر نک نے اپنی محبوبہ کو دیکھا اور کہا تم ہمیشہ ایک مشہور جرنلسٹ بننے کا خواب دیکھتی تھی، یہ موقع تمہیں مشکل سے ملا ہے۔ ڈاکٹر نک کی محبوبہ لائیو نیوز دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے ڈاکٹر نک نے اس جانور کے انڈے ڈھونڈ لیے ہیں۔ ڈاکٹر نک کو بلاتی ہے۔ ڈاکٹر نک کہتے ہیں یہاں بہت سارے انڈے ہیں اور آدھے سے زیادہ انڈوں میں سے مونسٹر باہر نکل آئے ہیں جن کی ہائٹ تقریباً 9 فٹ سے زیادہ
इरादा है और कहा है इस बिल्डिंग को उड़ा दो। अमेरिकन सरकार को जैसे ही लाइव इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने 6 मिनट के अंदर बिल्डिंग को बम से उड़ाने का हुक्म दे दिया। अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे और डॉक्टर निक और उसकी टीम जान बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। बहुत मुश्किल और जानलेवा हालात के बावजूद डॉक्टर निक और उसकी टीम किसी तरह बिल्डिंग से निकलने में कामयाब हो गई। जैसे ही बम फटा, एक परेशानी टल गई, लेकिन वो समुद्री जानवर जो इन मॉन्स्टर का बाप था, वो अपने तबाह होते बच्चों को देखकर गुस्से से भड़क उठा और न्यूयॉर्क सिटी पर टूट पड़ा। इस अजीबोगरीब जानवर ने अमेरिकन सरकार के नाक में दम कर दिया। आखिरकार कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और डेंजरस टेस्ट मिशन के बाद इस अजीबोगरीब क्रिएचर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और आप लोगों को इस मूवी और इस जानवर का नाम बताते हैं। इस अजीबोगरीब चीज का नाम गॉडजिला है और मूवी का भी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।